ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک انہیریٹنس کو ڈسکس کیا کہ ایک دفعہ ایک شخص کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کی تمام پراپرٹی کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جاتا ہے، اور سیکنڈلی اس پر جو بھی قرضہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وصیت، جو کہ آپ میکسیمم 1/3 دے سکتے ہیں۔ باقی جو پراپرٹی رہ جائے گی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق سورہ النساء کی آیہ نمبر 11، آیہ نمبر 12 اور آیہ نمبر 176 کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو آج ہم آیہ نمبر 11 کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اولاد کے اور ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید صرف مردوں کی ہی انہیریٹنس ہوتی ہے، یا پھر مردوں پہ ہی ان کے فوت ہونے کے بعد یہ سارے رولز اپلائی ہوتے ہیں۔ انہیریٹنس عورتوں پہ بھی اتنی ہی اپلائی کی جاتی ہے جتنی کہ مردوں پہ، یعنی کہ چاہے میت جو ہے وہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو، ان پہ سیم رولز اپلائی کیے جائیں گے سورہ نساء کے مطابق۔ اور جیسے جیسے ہم یہ آیات پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو ٹرانسلیٹ کرتے جاتے ہیں، اور اس میں جو جو پوائنٹس آتے جائیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کرتے جائیں گے۔ ایک لمبی آیت ہے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 11 میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اچھا، اس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ کا لفظ استعمال کیا، وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کر دی۔ اب جن جن رشتہ داروں کا نام آپ کی اولاد کا، آپ کے اسپاؤسز کا، آپ کے ماں باپ کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت میں حصے لکھ دیے ہیں، اس کے بعد کسی اور کو ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ وصیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حق مقرر کر دیا ہے۔ وصیت صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اس کے بعد تمہیں کوئی وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی کہ ایک لڑکے کا حصہ، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ ایسا کیس ہے جب مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو اگر آپ نے 100 روپیز بانٹنے ہوں گے تو آپ بیٹے کو 50 دیں گے اور بیٹیوں کو 25-25 مل جائے گا۔ تو ایک بیٹے کا حصہ جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اب اس چیز کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس چیز کو بہت زیادہ کنٹروورسی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، یا پھر نان مسلمز اس چیز کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ایک بیٹے کا حصہ جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر کیوں ہیں۔ اور نہ صرف نان مسلمز بلکہ بہت سارے ایسے مسلمان بھی جنہیں
اپنے دین کے بارے میں مکمل نالج نہیں ہے وہ اس طرح کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوشچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال صرف وہ انسان اٹھا سکتا ہے جس نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے۔ اس کو عام طور پہ اردو زبان میں جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو الرجال قوامون علی النساء تو کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ حاکم ہیں، اور یہ ایک بہت with all due respects to every scholar یہ ایک کریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ قوام کا لفظ جو ہے وہ قائم سے آیا ہے، ٹھیک ہے، قائم رکھنے والا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے قائم رکھنے والا، یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو قائم رکھنے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کو مینٹین کرنے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کی اکوموڈیشن، یہ کلوزسٹ مرد کی، جو آپ کے رشتے میں سب سے قریبی مرد ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ فرض کریں بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں تو ان کا قوام کون ہوگا؟ ان کا باپ۔ خدا نخواستہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو بھائی قوام بن جائیں گے اپنی بہنوں کے اوپر۔ جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو ان کا شوہر قوام بن جائے گا ان کی اپنی بیوی کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جاب رسپانسبلٹی دی ہے بندے کو، مرد کو۔ یہ اس کو جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنا دیا عورتوں کے اوپر، تو اگر آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشنز دیکھیں تو کسی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا۔ ہر ایک میں یہی اسی طرح کے ٹرانسلیشن ہے کہ اے مین از اے سپورٹر، مینٹینر، کیئرر آف اے وومن، ٹھیک ہے۔ تو ان معنوں میں ان کو لینا چاہیے۔ اور اب اگر بھائی کا حصہ 2 ہے اور بہن کا حصہ اس سے آدھا ہے تو وہ اس کی بہت زیادہ لاجیکل سینس بنتی ہے، کیونکہ عورت نے اپنا حصہ لے کے صرف اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال لینا ہے، اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کسی اور کو سپورٹ کریں۔ وہ صرف وہ جو مال اس کو انہیریٹنس میں ملا ہے وہ اپنے بینیفٹ میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی لگژریز میں، اپنی جو مرضی وہ چیز اس سے لینا چاہے، اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کسی اور کو سپورٹ کرنے کی۔ لیکن وہ بھائی جس کی فرض کریں 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، ان میرڈ ہیں، سیم گھر میں ہیں، تو اب باپ کے مرنے کے بعد سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس بھائی کی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر جگہ مرد کا حصہ ڈبل رکھا گیا ہے، کیونکہ مرد نے اپنی لگژریز پہ اس پیسے کو خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد کی عورتوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹا ہے گھر میں تو اس نے اپنی ماں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کے کھانا پینا، ان کے کپڑے، یہاں تک کہ اپنی بہنوں کی شادیاں، وہ سب اس بھائی کی رسپانسبلٹی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، بہت علم والے ہیں، اور وہ جو بھی ہمیں احکامات دیتے ہیں وہ بہت زیادہ جسٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انصاف اور عدل والے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ اس لڑکے نے اپنے ارد گرد کی ساری عورتوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اپنی بھی زندگی گزارنی ہے، آپ کو شاید لگنے لگتا ہے کہ جتنا حصہ اسے ملا ہے اتنا بھی کم ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے اپنے ارد گرد کی عورتوں کے لیے۔ تو کبھی بھی آپ لوگوں سے کوئی اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرے کہ یہ انجسٹ ہے، تو میرا خیال سے یہ جو یہ بات کرتا ہے اس کے طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی قانون، کوئی حکم جو ہے وہ نعوذ باللہ کبھی بھی انجسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہوا کہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو ڈبل ملے گا، اور لڑکی کو، یعنی کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر لڑکیاں صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو اس وقت انہیں 2/3 مل جائے گا۔
اب 2/3 ایک بہت بڑا پورشن ہے، تقریباً 67% بنتا ہے پراپرٹی کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، صرف بہنیں ہیں، تو ان کو 2/3 دے دیا، جو کہ ایک بہت بڑا پورشن ہے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ کہ ان کا اب کوئی بھائی نہیں ہے. اور فرض کریں اگر وہ ان میرڈ لڑکیاں ہیں تو ان کا خیال رکھنے والا کوئی چاچا تایا ہوگا. تو اس طرح کے ریلیشنز کو کمپلیٹلی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طریقے سے خیال رکھ سکیں گے بچیوں کا جس طرح سے سگا بھائی رکھتا. تو اس کیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2/3 جو کہ ایک بہت بڑا پورشن ہے وہ لڑکیوں کو دے دیا، تاکہ وہ ساری بہنیں جو ہیں، چاہے وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ آپس میں ایکول برابر تقسیم کر لیں گے. اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، یعنی کہ پوری پراپرٹی جو بھی بچی ہے وصیت اور قرضہ دینے کے بعد، تو وہ اس کا آدھا جو ہے وہ اسے ایک بیٹی کو مل جائے گا. اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے رائٹس بتاتے ہیں، یعنی کہ مرنے والے کی میت کے والدین کے کیا رائٹس ہیں. یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اگنور ہوتی ہے، بہت زیادہ وائلیٹ ہوتی ہے، اور بلکہ میرے پاس کافی ایسے اگزامپلز بھی ہیں جس میں اگر کسی کا بیٹا مر گیا ہے اور اس کی پراپرٹی عام طور پہ صرف بیوی اور بچوں کے لیے ہی سمجھی جاتی ہے، اور والدین کو بیچ میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ وہ تو اب بوڑھے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایگزامپل اس طرح کی ہوئی تھی. ایک میرے ہسبینڈ کے کولیگ تھے یو کے میں، تو وہ کافی ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے. تو ان کی جو بھی انشورنس، جو بھی پراپرٹی تھی، وہ بیوی اور بچوں کو ہی دے دی گئی. اور پیرنٹس نے جب وراثت میں اپنا رائٹ مانگا تو اس چیز کو بہت برا منایا گیا. مطلب ہمارے ارد گرد کے سارے دوستوں نے، سب نے، کہ پیرنٹس یہ کس طرح کر سکتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس کے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں. تو یہ مانگنا یا نہ مانگنے کی تو بات ہی نہیں ہے. پیرنٹس کا رائٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، چاہے مرنے والا مرد ہو یا چاہے مرنے والی عورت ہو، اس کے پیرنٹس کا بیچ میں رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کر دیا گیا ہے اور ان کو دینا جو ہے وہ لازمی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی زندگی گزار بیٹھے ہیں، اب انہوں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، یا اب وہ کیوں لالچ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں اور اس میں ماں باپ کا بھی حصہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کے حصے کے بارے میں فرماتے ہیں، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر میت کے اولاد ہو، یعنی کہ اگر مرنے والے کے بچے ہیں تو دونوں ماں باپ کو 1/6 یعنی کہ چھٹا حصہ ملے گا. باپ کو بھی 1/6 ملے گا اور ماں کو بھی 1/6 ملے گا پوری پراپرٹی کا. اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور مین جو وارث ہیں وہ ماں باپ ہی ہیں. اس کیس میں ماں کا حصہ 1/6 سے بڑھ کر 1/3 ہو جائے گا، جو کہ کافی بڑا چنک ہے. 1/3 جب ماں کو ملے گا تو باقی جتنی بھی پراپرٹی بچے گی وہ باپ کو مل جائے گی. پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1/3 کیا تھا، ماں کا حصہ بڑھایا تھا، وہ اس کیس میں بڑھایا تھا کہ میت کے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں. اگر بہن بھائی نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے باپ کی رسپانسبلٹی کم ہوگی. تو اس کو اگر آپ ماں کا حصہ بڑھا بھی دیتے ہیں تو باپ کو جو حصہ ریمائنڈر ملے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن اگر میت کے بہن بھائی ہیں تو ظاہر ہے وہ باپ کی
رسپانسبلٹی ہے، اور وہی قوام ہونے کا کانسیپٹ دوبارہ آ جاتا ہے کہ پھر باپ پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے، نہ صرف وہ اپنی بیوی کا قوام ہے بلکہ وہ اس کے بچوں کا بھی قوام ہے جو کہ میت کے بہن بھائی ہیں۔ اس کیس میں ماں کا حصہ دوبارہ سے ریڈیوس کر کے 1/6 ہو جائے گا، اور باقی ساری پراپرٹی جو ہے وہ باپ کو مل جائے گی بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے، یا بعد ادائی قرض کے۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ دو چیزیں دینے کے بعد ہی یہ حصے ہوں گے، قرض کی ادائیگی اور جو 1/3 وصیت وہ شخص کر کے گیا ہے، اس کے بعد یہ سارے حصے کیے جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ اسی چیز کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہماری اولاد چھوٹی ہے، مجبور ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو ہم ماں باپ کا حق مار لیں، یا ماں باپ اپنی زندگی گزار بیٹھے ہیں، اب ان کو پراپرٹی میں سے حصہ لے کے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا زیادہ فائدہ ماں باپ کو دینے میں ہے یا اپنی اولاد کو دینے میں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس چیز کا آپ کو آخرت میں زیادہ ثواب ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں اسے اسی طریقے سے بانٹا جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اپنی ازمپشنز پہ کہ نہیں اب ہمارے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، یا فرض کریں مرنے والے کے ماں باپ جو ہیں وہ ایون اگر اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کا حصہ بنتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، اور اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کو دینے میں تمہارا زیادہ نفع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یعنی کہ فریدۃ من اللہ، اسی لیے اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کہا ہے۔ یقیناً اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے احکامات ہیں، ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اس کی کچھ فلو چارٹس ہیں، وہ میں فارورڈ کر دوں گی، یہ آیت بھی فارورڈ کر دوں گی۔ پیرنٹس کے معاملے میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ماں کے حصے کی ہے، جس کو فلو چارٹ میں زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو کیس جو تھا میں ایک دفعہ دوبارہ ماں باپ کا ریپیٹ کر دوں۔ بچوں کا مور اور لیس اسٹریٹ فارورڈ ہے، ماں باپ کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر میت کے بچے ہیں تو ماں باپ کو 1/6 مل جائے گا، یہ سمپل ہے۔ اگر کوئی بچے نہیں ہیں اور کوئی اسپاؤس بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، اور ماں باپ ہی اس کے کل وارث ہیں، اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ مرنے والے کے بہن بھائی کتنے ہیں۔ اگر تو کوئی بہن بھائی نہیں ہے، یا صرف ایک بہن یا ایک بھائی ہے، اس کیس میں آپ ماں کا حصہ بڑھا دیں گے اور اسے 1/3 دے دیں گے، اور باقی سارا باپ کو مل جائے گا۔ دوسرے کیس میں اگر 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں مرنے والے کے، تو ماں کا حصہ دوبارہ سے 1/6 ہو جائے گا، کیونکہ اب باپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، زیادہ پراپرٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اوپر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کا حصہ دوبارہ سے 1/6 کر کے باپ کا حصہ جو ہے وہ باقی ساری پراپرٹی باپ کو مل جائے گی۔ یہ کیس جو ہے اگر ماں باپ مین انہیریٹرز ہیں اور صرف انہی کو پراپرٹی مل رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ باپ جو ہے وہ بہن بھائیوں کو، سبلنگز کو بلاک کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا بھی اس میں کیس ہے، وہ یہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ یہ تیسرا کیس پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آیا کہ ایک عورت کی وفات ہو گئی۔ اب اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کا شوہر تھا اور ماں باپ تھے۔ اب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو تو 50% پراپرٹی مل گئی، جو ہم کل ڈسکس کریں گے، تو 50% شوہر لے گیا۔ اب اگر بچے نہ ہونے کی وجہ سے اور بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس میں ماں کو 1/3 دے دیا جائے،
تو ماں کا حصہ باپ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں ہم عمر's لا لگاتے ہیں. اسے عمر رضی اللہ عنہ کا قانون کہتے ہیں, اسے عمر رضی اللہ عنہ کا لا کہتے ہیں. اس میں فیئرنیس ہے کیونکہ باپ کا حصہ ماں کے حصے سے کم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ باپ تو ماں کا قوام ہے, اس نے ماں کے لیے سارے خرچہ کرنا ہے, تو اس کو آٹومیٹیکلی ماں کی نسبت زیادہ حصہ ملنا چاہیے. تو اس کیس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شوہر کو اس کی پراپرٹی مل جائے گی جو کہ 50% ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ماں اور باپ اور ماں میں 2:1 میں, جیسے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوتا ہے, یعنی کہ باپ کا حصہ جو ہے وہ ماں سے ڈبل ہوگا. اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. تو یہ عمر's لا کہلاتا ہے. یہ کیس پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تھا کہ اگر ماں باپ سول انہیریٹرز نہیں ہیں اور بیچ میں اسپاؤس بھی ہے تو اس کیس میں عمر's لا لگے گا. اس کا میں آپ لوگوں کو فلو چارٹ بھیج دوں گی. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں, کچھ میتھمیٹیکل ایگزامپلس کر لیتے ہیں, اور وہ میں آپ کو باری باری بھیج دوں گی. اس سے بہت کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ صرف تھیوری سے اتنا سمجھ نہیں آتا. جب تھوڑی سی ہم پریکٹیکل ایگزامپلس کریں گے تو میں گروپ پہ بھیجوں گی, اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. آئی ہوپ کہ کچھ سمجھ آ گیا ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اور یہ کہ کل ہم ڈسکس کریں گے آیا نمبر 12. ایک دفعہ یہ ذرا انڈرسٹینڈ ہو جائے, نیکسٹ ٹائم چاہے کل کریں یا چاہے 2-3 دنوں میں کریں, جب آپ لوگوں کو کمپلیٹلی یہ اولاد اور پیرنٹس کے رولز اور اس کی ڈویژن سمجھ آ جائے گی, تو پھر ہم نیکسٹ آیا پہ جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو فلو چارٹس اور ایگزامپلس بھی بھیج دوں گی. اس کا میتھمیٹکس جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس کے لیے اب بہت سارے کیلکولیٹرز اور بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رولز کیا ہیں. اس کے بعد اگر ہم پارٹس اور پورشنز جو ہیں وہ مختلف ویب سائٹس پہ ڈالیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویب سائٹس بھی شیئر کر دوں گی, اور جس سے آپ لوگ پورشنز ڈال کے اور وہ آپ کے لیے سارا کچھ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. اس لیے اتنا ان ڈیپتھ اسٹڈیز, میتھمیٹیکل اسٹڈیز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے جس سے کم از کم ہمیں تھوڑی سی بیسک نالج میتھس کی آ جائے کہ اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن ہم نے کیسے کرنی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ نیکسٹ میں تھوڑی ہی دیر میں آپ لوگوں کو فلو چارٹس بھی بھیج دیتی ہوں. اللہ حافظ.